تو یہ بات کہنا غلط ہے کہ الہام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، کشف اور الہام میں کچھ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، لیکن جو کشف اور الہام کے ذریعے چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ کوئی حجت نہیں ہوتی. یعنی اس کی بنا پر ظاہر شریعت کے کسی حکم کو بدلا نہیں جا سکتا. یعنی آج کوئی پیر صاحب کو، بابا جی کو لمبے لمبے بال ہیں اور قمیض کوئی نہیں ہے اور کسی سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے کشف سے پتہ چلا ہے کہ آج کے بعد سارے جو ہے نا 5 کی جگہ 4 نمازیں پڑھیں. تو وہی اس کو جوتے مارنے کی ضرورت ہے، اس کے بات کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کسی حکم میں شریعت کو بدلا نہیں جا سکتا. اس لیے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے. اس کو بذریعہ وہی الہی بعض خاص احکام دیے گئے تھے جو ظاہر شریعت کے خلاف تھے. انہوں نے جو کچھ کیا اسی استثنائی حکم کے ماتحت کیا. خود ان کی طرف سے اس کا اظہار بھی قرآن کے جملے سے ہو گیا کہ وما فعلتہ عن امری، یعنی میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ امر الہی سے کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا تھا اور اس طرف وہ کام کرتے جا رہے تھے، جو کہ ہم نے پیچھے 3 واقعات سنے. خلاصہ یہ ہے کہ جمہور امت کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہیں، مگر ان کے کچھ تکوینی خدمتیں من جانب اللہ سپرد کر دی گئی اور انہی کا علم دیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ تھی، اس لیے اس پر اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام. اچھا، یہاں سے ایک اور بات ہے کہ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بہت سے جاہل اور غلط کام کرنے والے، تصوف کو بدنام کرنے والے صوفی جو کہتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے، اور بہت سی چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں مگر طریقت میں جائز ہوتی ہیں، اس لیے کسی ولی کو صحیح گناہ کبیرہ میں مبتلا دیکھ کر بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یہ کھلا ہوا زندیقہ اور باطل. یعنی یہ بات بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ باطل بات ہے کہ کسی ولی کو آپ دیکھیں کہ وہ شریعت کے کسی حکم کا پر عمل نہ کر رہا ہو. تو یہ جو ہے خلاف شریعت کسی قسم کے الہام سے یہ پاسبل نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام بھی کسی دنیا کے ولی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان پر کسی دنیا کے ولی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ظاہر شریعت کے خلاف اس کے کسی فعل کو جائز کہا جا سکتا ہے. یعنی آج کے دور میں کوئی اٹھے اس کو کہے کہ مجھے بھی خضر علیہ السلام کی طرح الہام ہوا ہے تو میں نے جا کے فلانے بندے کو قتل کر دیا، تو یہ بات جو ہوگی اس کی غلط ہوگی، اور یہ اس کا زندیقہ اور باطل ہونے کا ثبوت ہے. اس میں اب ایک سوال اور آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا ان کی وفات ہو چکی ہے. یہ آج ہمارا آج کا آخری موضوع ہوگا، اس کے بعد بات کو سمیٹتے ہیں انشاءاللہ. حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا ان کی وفات ہو چکی ہے. اچھا، قرآن کریم میں جو واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کا مذکور ہے، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس واقعے کے بعد وفات پا گئے تھے یا زندہ رہے. اس لیے قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صحیح بات مذکور نہیں ہے. بعض روایات اور آثار یعنی آپ سے سنتی حیات مبارکہ سے اب تک ان کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے، بعض روایات میں اس کے خلاف بھی پایا گیا ہے. تو اس معاملے میں ہمیشہ علماء کی جو رائے ہیں وہ مختلف رہی. جو حضرات ان کے حیات کے قائل ہیں ان کا استدلال اس روایت کا ہے جو حاکم نے مستدرک میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک شخص سیاہ سفید داڑھی والے داخل ہوئے اور لوگوں کے مجمع کو چیر پھاڑتے ہوئے اندر آئے اور رونے لگے، اور پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کچھ کلمات پڑھے. یہ کلمات فرما کر یعنی کہ ایک دعا سی انہوں نے پڑھی کہ اللہ کی بارگاہ میں صبر ہے ہر مصیبت سے بدلہ ہے ہر فوت ہونے والی چیز کا، اور وہی قائم مقام ہے ہر ہلاک ہونے والے کا، اس لیے اس کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف رغبت کرو، اس بات کو دیکھو کہ وہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کر کے تم کو آزماتا ہے. اصل مصیبت زیادہ وہ ہے جس کی مصیبت کی تلافی نہ ہو. یہ کلمات کو جو جو بزرگ داخل ہوئے تھے آپ سے وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے درمیان، انہوں نے فرمائے اور فرما کر رخصت ہو گئے. تو حضرت ابو بکر اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام. اس روایت کو
جزری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن حسین میں بھی نقل کیا ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ صرف صحیح اور سند روایت اس میں درج کرتے ہیں۔ اور صحیح مسلم یعنی زیادہ اوتھینٹک یہ کتاب ہے، اس کی حدیث میں آتا ہے کہ دجال مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا، اور وہ اس زمانے کے سب انسانوں میں بہتر ہوگا یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا، دونوں چیزیں۔ ابو اسحاق نے فرمایا کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے واقعات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بھی واقعات ملتے ہیں، ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، جو حضرات کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات نہیں ہے، ان کی دلیل بھی ہم تذکرہ کر دیتے ہیں کہ ایک تو وہ اس حدیث شریف کو پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم آج کی رات کو دیکھ رہے ہو کہ اس رات سے 100 سال گزرنے پر کوئی شخص ان میں سے زندہ نہ رہے گا جو آج زمین کے اوپر ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو حضرات کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے، تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، پر یہ بظاہر لگتا ہے کہ اس قرن کے بارے میں تھا کہ یہ ایرا جو یہ دور ہے یہ آج سے 100 سال کے بعد والوں کے اوپر یہ دور نہیں رہے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں ہوں گے ان کے درمیان، اور باقی سارے حالات بھی بدل چکے ہوں گے، یعنی اس کا لفظی ترجمہ نہیں بلکہ مجازی ترجمہ لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے جو حضرات شبہ ظاہر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام حیات تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں موجود ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر اسلامی خدمات میں مشغول ہوتے۔ تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا ہی اتباع کرنا پڑتا، یعنی دین موسیٰ بھی منسوخ ہو چکا ہوتا۔ تو یہ بھی اگر بات ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے کہ لازمی نہیں تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ظاہر ہوتے، ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی اور تکوینی کاموں میں جن کو جو من جانب اللہ ان کو سپورٹ دیں تو مخلوق سے الگ تھلگ ان کاموں پر معمور ہوتے۔ رہا اتباع شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کوئی بعد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے انہوں نے اپنا عمل شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، واللہ اعلم۔ اور ایک اور ہمیں یہاں پہ بات ملتی ہے کہ حضرت سید احمد سرہندی مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکاشفہ یعنی اپنے کشف جو انہوں نے لکھوائے کچھ، ان میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے اس معاملے کو میں نے عالم کشف میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور یاس علیہ السلام ہم دونوں زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت بخشی ہے کہ ہم زندہ آدمیوں کی شکل میں متشکل یعنی ان کی شکل اپنا کر لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ اچھا، یہ بات پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی موت اور حیات سے ہمارا کوئی اعتقادی یا عملی مسئلہ متعلق نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے قرآن اور سنت میں اس کے متعلق کوئی صراحت اور وضاحت نہیں کی گئی۔ اس سے زیادہ بحث اور تمہیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ایک جانب کا یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن چونکہ مسئلہ عوام میں چلا ہوا ہے اس لیے مذکورہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی۔